جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اعتزاز احسن صاحب سے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر میں آج کی گفتگو کا آغاز بلاول بھٹو صاحب کا جو انٹرویو ہے انہوں نے بی بی سی کو دیا، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے پر کہا کہ وہ بڑے شوق میں تھے۔ جو نواز شریف صاحب نے کا بیان تھا، اور ان کے اس انٹرویو سے یہ تاثر ملا کہ شاید وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہے، یا نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں، یا جو نواز شریف صاحب نے بات کی وہ پی ڈی ایم کا جو ایک ایجنڈا تھا یا پی ڈی ایم کا جو ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا گیا اس سے بالکل ہی مختلف تھا۔ تبھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بالکل شوق تھے نواز شریف صاحب کی یہ بات سننے سے۔ سر جی انہوں نے کہا کہ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا پوائنٹڈ اور بڑا اسپیسیفک اس میں اسٹیٹمنٹ دی نواز شریف صاحب نے، جو خود انہوں نے کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ہمیں کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم کوئی بھی کسی جنرل باجوہ کے یا جنرل وہ جو جنرل فیض حمید صاحب، ہم کوئی ان کے، لیکن اگر اور ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نام لے کے بھی کرتے ہیں، اور کسی کے بارے میں کرنی ہو، پر میاں صاحب تو اب یہ باہر جا کے بیٹھ کے اور پھر ان کو نامزد کرنے والے بھی وہی ہیں، مقرر کرنے والے بھی میاں صاحب ہیں جنرل باجوہ کو، اور پھر ان کو ووٹ ایکسٹینشن دی، خود ایکسٹینشن بھی دی، یا تو وہاں کوئی اعتراض ہوتا ان کو۔ اب جب وہ باہر چلے گئے ہیں تو باہر بیٹھ کے اب وہ اپنی جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، لیکن ان کو ان کی ٹون میری نگاہ میں تو 1 منٹ میں بدلی جا سکتی ہے۔ اگر جن کے نام وہ لے رہے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم مریم بی بی کو باہر بھجوا دیں، آپ 3 مہینے ذرا صبر کریں، آپ بھی خاموش رہیں، وہ بھی خاموش رہیں، یہ خاموش ہو جائیں گے۔ نواز شریف کا یہ سارا بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے سے ہے، کیونکہ لوگوں کو تو یہ پرسیپشن مل رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہاں رہ کے بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے نواز شریف کو اور نون لیگ کو۔ سر نہیں، بے شک ہو رہا ہے، اور بے شک ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شریف خاندان کے سوچنے کے لیے بڑا ضروری ہے ان کو غور کرنا کہ بہن دھوپ میں کھڑی ہے اور دونوں بھائی بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ دونوں بھائی حسن اور حسین وہ لندن میں عیشے کر رہے ہیں، اور بہن جو ہے وہ یہاں شمشیر بکف اور پورے میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے، اور جو میدان جنگ جہاں تک نہیں ہے اس کو کنورٹ بھی کر رہی ہے جو میدان جنگ میں، اور بھائی دونوں وہ ادھر آنے کے نام نہیں لیتے۔ یہ تو بڑی ان کے لیے تو سوچ کا، اور میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو شین سے شروع ہوتا ہے، پر چلو سر ٹھیک ہے سر، کچھ سکرین ایتھکس بھی ہیں سر۔ میں کیونکہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سر ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں اپوزیشن ساری اکٹھی ہے، میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ جب بھی پی ڈی ایم کی تاریخ لکھی جائے گی اگلے 100 سال تک تو وہ کریڈٹ گوز ٹو بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ایکٹیو کیا، لیکن جب پی ڈی ایم پہ نون لیگ اتحادی ہے اور نواز شریف کو خطاب کی دعوت دی جاتی ہے، پھر بلاول صاحب اس بیانیے سے اختلاف کر دیں یا اس کو انڈورس نہ کریں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اختلاف ہے۔ پھر
پھر لوگ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ نہیں ہے پی ڈی ایم کو لے کے. سر جو ایک پیج ہوتا ہے اس کی چند سطریں جو ہیں وہ فرق بھی ہو سکتی ہے, اور میرے خیال میں پیج ایک ہی ہے پر چند سطریں جو ہے وہ فرق ہے. اور میاں صاحب کا آپ دیکھیں نا, میاں صاحب جب تک تو یہاں رہے, بیمار بھی رہے, سخت بیمار بھی رہے, ان کے دشمنوں نے بھی کہنا شروع کیا خدا کے واسطے ان کو باہر بھیج دو. یہ وہاں ایک دن اسپتال میں نہیں گئے. یہ تو واقعات ہے نا, یہ تو پی ڈی ایم کے اور دوستوں کو اور سب کو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور جو ان کے پاس ثبوت ہے ان اصحاب کے بارے میں جن کے انہوں نے نام لیا ہے, وہ پی ڈی ایم کے سامنے اپنے ساتھیوں کو سامنے کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. نہیں اعتزاز صاحب, کیا ان کے پاس ثبوت ہوں گے یا ثبوت ہیں نواز شریف صاحب کے پاس جن لوگوں کے وہ نام لیتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ مطلب ہے ثبوت تو ہوں گے, وہ تو بات کرنی چاہیے نا, ہوں گے یقیناً ہوں گے. اگر انہوں نے بات کی ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں, اتنے عرصے سے اپوزیشن میں ہیں اور گورنمنٹ میں ہیں, اور میرا خیال ہے جتنی انہوں نے حکومت کی ہے, 3 سال پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب, 3 سال نہیں سوری 5 سال وزیر اعلیٰ پنجاب, پھر 3 دفعہ پرائم منسٹر, تو ان کے پاس تو یقیناً ثبوت ہوں گے, ٹھوس ثبوت ہوں گے. لیکن سلیکٹڈ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے نا, بلاول صاحب بھی سلیکٹڈ کہتے ہیں, زرداری صاحب بھی کہتے ہیں, تو پھر کیا پیپلز پارٹی کے پاس بھی ثبوت ہیں؟ ثبوتوں کی بنیاد پہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر کہا جاتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے. سلیکٹڈ کا تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جی سر, میں آپ کو کیا بتاؤں عدنان, میں نے جب یہ سنا بلاول صاحب کی طرف سے سلیکٹڈ کا لفظ کا استعمال, تو میں تو اشش کیا, کیونکہ اگر آپ پارلیمانی روایات دیکھیں, برطانوی پارلیمانی روایت دیکھیں, تو اس قسم کے لفظ کا اتنی چھوٹی سی تبدیلی سے ایک بڑا طنز اور مزاح کے طور پہ لیا جاتا ہے. اٹ از پارلیمنٹری ہیومر. اچھا, انہوں نے کہا کیا, بلاول بھٹو زرداری نے, جی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئی کانگریچولیٹ دی پرائم منسٹر سلیکٹ, پرائم منسٹر الیکٹ کی بجائے پرائم منسٹر سلیکٹ. جی, اب اس میں تاڑی اور ڈیسک تھمپنگ عمران خان نے خود کر دی. یہ تو ایک بڑے ہیومر میں, جس طرح چرچل اور وہ ایٹلی کی آپس میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں, جس طرح آج کل ہاؤس آف کامنز میں ڈیبیٹس ہوتی, جس طرح ہم نے کئی مرتبہ میں ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا, تو کوئی بات ہوئی, تو اس نے کہا ڈاکٹر شیر افغان نے کہ یہ جناب آئین کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میں نے کہا جی نام میں کیا ہوتا ہے, اصل کو دیکھنا چاہیے. نام تو ڈاکٹر صاحب کا شیر افغان ہے, ان کا نام تو شیر افغان ہے, اور یہ تو چوہے سے ڈر کے بھاگ جائیں گے. تو یہ اس طرح کی باتیں پارلیمانی انداز میں ہوتی ہیں. اگر یہ سن لیں ذرا, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کو ایک ایشو ہی بنا لی, اپنی چھیڑ بنا لی. وہ کسی کو بچے کو آپ کو اسکول میں پتہ لگ جائے کہ اس کو اس بات پہ تنگ کیا جا سکتا ہے, تو اس کا نام ہی بن جاتا ہے. سر بالکل, اگر وہ ریئیکٹ نہ کرے تو اس کا نام نہیں بنتا. یہ تو پرائم منسٹر سلیکٹ ان کی طرف سے تابڑ توڑ حملے شروع ہو گیا کہ یہ
اس نے کیا کہہ دیا ہے. اعزاز صاحب میں بالکل بڑے اچھا سے آپ نے میرے سوال کا کنکلوڈڈ جواب دے دیا، لیکن میں ابھی بھی وہیں پھنسا ہوا ہوں سر. میں نواز شریف اور بلاول صاحب کے بیانیے کو سامنے رکھتا ہوں تو میں نواز شریف کے بیانیے سے صرف نام نکال دیتا ہوں، تو مفہوم بلاول کے بیانیے کا اور نواز شریف کے بیانیے کا ایک بنتا ہے سر. وہ سلیکٹڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن چوری کرایا گیا، تو مجھے تو فرق نظر نہیں آتا. تو پھر بلاول پیپلز پارٹی کیوں انڈورس نہیں کر رہی نون لیگ کے بیانیے کو سر؟ دیکھیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ آج کا نہیں ہے. ہمارا بیانیہ 1977 سے ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے 1977 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا. وہ اس وقت تو جنرل فیض یا جنرل باجوہ نہیں تھے، یہ ایک جنیرک نام ہے. اس وقت تو ضیاء الحق اور جنرل عارف اور چشتی اور یہ لوگ تھے. پھر انہوں نے پھانسی جس دن دی اس روز، پھر 1988 کا الیکشن ہوا اس روز تو جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل تھے جنہوں نے 1990 میں ITI بھی بنائی. ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں، اسٹیبلشمنٹ میں سب کے نام آتے ہیں، کوئی ایک کا نام نہیں آتا. سر وجہ کیا ہے نواز شریف اتنے پرسنل کیوں ہو گئے ہیں سر؟ وہ میرا خیال ہے زبیر ناکام ہوئے ہیں. زبیر گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ ہمارے سے کیسز ہٹا دیے جائے اور مریم بی بی کو باہر جانے دیا جائے. یہ تو اب تسلیم کیا ہے مریم نے بھی، زبیر نے بھی، کہ مریم اور نواز شریف کے بات کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ ایک ان کی آخری ہو کہ اصل میں ہوا یہ کہ میاں صاحب نے مقرر کیا تھا باجوہ صاحب کو اس لیے جی باجوہ صاحب جونیئر تھا، اس کو سینئر کو سپرسیڈ کر کے لگا دیا تو اب وہ ان کی غلامی کرے گا. میاں صاحب نے 1991-92 میں آصف نواز جنجوعہ کو لگایا. پھر آصف نواز جنجوعہ کی بیگم نے ان کے خلاف FIR کیا کہ انہوں نے زہر دیا میرے شوہر کو. پھر کاکڑ صاحب آ گئے، وحید کاکڑ نے ان سے استعفیٰ لیا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا. 18 اپریل 1993 کو آپ نے فرمایا کہ میں ڈکٹیشن نہیں دوں. 18 اپریل 17 جولائی 1993 کو انہوں نے ڈکٹیشن کے تحت استعفیٰ دے دیا. تو ان کے سب کے ساتھ کوئی جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں بنی، کسی کے ساتھ نہیں بنتی. باجوہ صاحب کو خود لگایا ہے، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب اس اصول سے ہٹ جائیں کہ جو لیگل میٹرز ہیں وہ عدالت فیصلہ کرے گی، جو پولیٹیکل میٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے. اب آپ کی توقع تھی کہ آپ کو کچھ رعایت ملے گی. آپ نے زبیر کو بھیجا، محمد زبیر ناکام ہو کے آ گئے، ان کو جواب مل گیا. بالکل ٹھیک ہے آگے بالکل ٹھیک ہے سر، آگے بڑھ رہا ہوں. رنجشیں تو ہیں نا، رنجشیں تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. نواز شریف کا موجودہ بیانیہ خود نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز کو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ ان کا موجودہ بیانیہ جو ہے اگر اس کو ایک مطلب جنیرک لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1977 سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا لیا، وہ 1988 کی الیکشن میں بھی، 1990 کی الیکشن میں بھی انٹرفیئر کرتی ہے اور IGI بناتی ہے اور اسلم بیگ ہے اور حمید گل ہے. تو 2008 کی الیکشن میں بھی انٹرفیئر کرتی ہے اور ہماری
میجورٹی جو زیادہ ہونی چاہیے تھی اس کو کم کروا دیا. وہ 2013 کے الیکشن میں بھی کرتی ہے انٹرفیئر, وہ 2018 کے الیکشن میں بھی انٹرفیئر کرتی ہے, اور وہ ایک بندہ نہیں ہے, وہ 5 خاص کے نام نہیں لے سکتے. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو سیاست دانوں کو سبارڈینیٹڈ, محکوم اور زیر نظر رکھنا چاہتے ہیں, اور جو کچھ باقی ادارے ہیں جن میں کسی ایک ادارے کی بھی بات, اس میں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, اس میں فوج کے ادارے ہیں, اس میں سینئر بیوروکریسی, اس میں جوڈیشری کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت زچ کرنے کی کوشش کی, ہر بات پہ زچ کرنے. لیکن آپ کے تو بہت اچھے دوست ہیں سر, وہ آپ نے تو بڑا سپورٹ. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں نے تو بحال کرایا ان کو, بات تو نہیں تو سر پھر آپ کو شرمندگی ہے یا مطلب کو دکھ ہے اس بات پہ؟ مطلب آپ کے پچھلے جواب کے بعد تو مجھے سوری ٹو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ نے کیوں دیا ان کا ساتھ, کیوں بحال کرایا ان کو؟ یہ نہیں, یہ بات نہیں, یہ ہرگز نہیں, یہ ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا عمل بالکل درست تھا, وہ کسی افتخار محمد چودھری کی بحالی نہیں تھا, اس کا مقصد تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے ججز کو رہا بھی کروانا اور بحال بھی کرنا. وہ کام میرا ضروری تھا, وہ عوام کو اس میں ہم نے موبلائز بھی کر دیا تھا. اس کے بعد افتخار محمد چودھری کا بحال نہ ہونا ہماری بہت بڑی شکست ہوتی. اب وہ افتخار محمد چودھری تھا, یہ کوئی اور تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا جس کو ایک فوجی نے نکالا تھا. وہاں بھی میں کہتا ہوں وہاں مشرف کا نام لیتے, مشرف کے خلاف تو ثبوت بھی دیتے تھے, نام لیتے تھے تو ثبوت دیتے تھے کہ یہ ثبوت ہے, یہ اس نے کیا ہے, یہ اس نے مارچ کو کیا, یہ 13 مارچ کو کیا ہے, یہ اس نے 12 مئی کو مکے دکھائے ہیں, کراچی کا واقعہ جب ہوا یہ اس نے, یہ ثبوت سب دیتے تھے. پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہ مشرف ہو, وہ مشرف کے بعد کے ہو, 2013 کی الیکشن ہو, 2016 18 ہو, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو چلی آ رہی ہے. اب میاں صاحب کی اگر ذاتی کسی کے ساتھ ہے زیادہ ان کی رنجشیں, ٹھیک ہے, تو وہ پی ڈی ایم سے پہلے بات کر کے ضرور بات کرتے. اب وہ بات ہی نہیں کی انہوں نے. پر ہمارے ذہن میں ایک کنٹینیوٹی ہے, اور ایک کنٹینیوٹی جو کہ اشخاص پہ مبنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یو ڈیفائنڈ دا اسٹیبلشمنٹ ویل. سر ایک بریک ہے, اور بریک کے بعد اطراز صاحب نے ہمیشہ کہا کہ نون لیگ نے دھوکہ دیا ہے, اور کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو اب کا اتحاد ہے اس میں 3 جلسے ہو چکے ہیں, بلاول صاحب اور مریم صاحب ایک ساتھ ہیں, تو کیا ابھی بھی اطراز صاحب اس سٹینڈ پر قائم ہیں جو ان کا سٹینڈ پہلے رہا ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد پوچھوں گا. جی ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب, میں اپنے اگلے سوالوں کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ نے مریم نواز کی ایکٹیو پولیٹکس کی بات کی. مریم نواز کو اور کیا بے نظیر صاحبہ کو سیاست میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کا کیا جواب, بالکل نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلب ہے چھاؤں چھاؤں میں چلتی آئی ہے, وہ دھوپ دھوپ چلتی تھی, کوئی اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اب اس پہ کیا, میں تو اس کو سیریس سوال ہی نہیں سمجھ. اچھا, مطلب ان کی سر ابھی پولیٹیکل سٹرگل اگر شروع ہوگی تو کیا وہ بے نظیر بن سکتی ہیں, یا بے نظیر جیسی پولیٹیشین بننے کی ان میں کیپیسٹی ہے سر کہ نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال.
اور میں اس کو غیر ضروری اس کمپیریزن کو سمجھتا ہوں. اس طرح کمپیریزن جو ہے یہ کو ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں سیریسلی لیتا ہوتا تو ضرور اب کی کیا بات ہے. یہ تو آپ اس سے ہی لگا لیں کہ ان کا سب سے مشہور بیان ہے, سب سے معروف بیان ہے کہ لندن میں کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں. اب آپ بے نظیر کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. سر میں کمپیئر نہیں کر رہا, میں تو بطور صحافی ایک سوال مطلب آ ہی سکتا ہے نا سر. سر آپ نے میرے انٹرویو میں بھی کہا, اور شاید تقریباً سبھی لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں اور جب نون لیگ سے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, نواز شریف پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. لیکن بے نظیر صاحبہ خود نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, پھر اب بلاول صاحب اور مریم صاحبہ 3 جلسے ایک ساتھ کر چکے ہیں. بلاول صاحب کے انٹرویو کے بعد مریم صاحبہ سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے بلاول صاحب کو انڈورس کیا کہ بلاول صاحب کا انٹرویو کا معنی غلط آپ لوگوں نے لیا, ان کی بات ہمارے خلاف نہیں تھی. مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ اب دونوں کی کیمسٹری بہت اچھی چل رہی ہے. اس سب کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اس بیان پہ قائم ہے کہ نون لیگ پہ اعتبار مت کرو؟ دیکھیے عدنان, بات یہ ہے کہ اگر کسی دو اشخاص کی, دو جماعتوں کی, دو گروہوں کی آپس میں باہمی طور پہ وہ اچھی ایکویشن بنتی ہو تو میں تو کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں. میں دعا دوں کہ ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. دونوں ینگ ہیں, دونوں کے آگے بڑی زندگی ہے, دونوں نے بڑی سیاست لمبی کرنی ہے, اور سیاست کی کوئی عمر تو ہوتی نہیں سیاستدان کی, وہ کتنے بھی سال کرتا رہے. تو دونوں نے پاکستان کی میں اگر رہ کر سیاست کرنی ہے تو اللہ کرے ان کے تعلقات آپس میں باہمی طور پہ اچھے رہے. اور ہم نے بڑی تلخ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں زمانے کے, ایک دوسرے کی لڑائی میں ہم نے ایک دوسرے کی زبانیں بھی کاٹی ہیں, ہماری تو زبانیں بھی کٹی ہیں, ہمارے لڑکوں کو تو توڑے بھی پڑے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کی ایسا نہ ہو کہ ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اچھی ہو, بہت اچھی, لیکن اچھے مقاصد کے لیے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو میں کہتا ہی رہوں گا کہ اپنی طرف سے میں وارن کرتا ہی رہوں گا, کوشن کرتا رہوں گا اپنی جماعت. آپ نے نون لیگ کی سیاست کی بات کی, تو جب ہم پیپلز پارٹی کی گزشتہ 4 سال کی سیاست دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی سب مفاہمت پسند سیاست کرتی نظر آئی ہے. بلوچستان میں ثناء اللہ زہری کو جب ہٹایا گیا تو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا رول تھا, اور زرداری صاحب نے اس رول کو کلیم کیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, صدارتی انتخابات ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی صدر کے انتخاب, گو صدر نہیں بن سکتا تھا, یہ ڈیفرنٹ بحث ہے, لیکن ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتی سر. پھر چیئرمین سینٹ پہ عدم اعتماد آتا ہے تو پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کرتی ہے. اب اگر جس بیانی پہ ہم پچھلے 20 منٹ بات کرتے رہے ہیں وہاں بھی پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا سافٹ ہے سر. یہ سافٹ اور مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی, تو اب کیوں کر رہی ہے 2-3 سالوں سے سر؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین بلاول کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل میاں نواز شریف سے ملتا ہے. سافٹ سر, دیکھیں میں نے لفظ دیکھ لیں, میں بڑی معذرت قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, میں نے تب بھی کہا کہ الفاظ بڑے سافٹ ہیں. نہیں, آپ نے کہا کہ سلیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سلیکٹر کی وہ بھی بات کر رہے ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے یہی کہا کہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا لہجہ ہر دور میں ایک شائستہ لہجہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ پیچھے دیکھ لیں, پچھلے 10 سال جی, کوئی ایک جماعت ہے جس نے کوئی گالم گلوچ گروپ نہیں بنایا. گالم گلوچ بریگیڈ, نواز شریف کی طرف سے بھی گالم گلوچ بریگیڈ تھا اور ہے,
اور عمران خان کی جانب سے بھی گالم گلوچ بریگیڈ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی گالم گلوچ گروپ نہیں ہے، نہ بنایا. شائستہ لوگ اس کی نمائندگی کرتے. اعزاز اس صاحب کی I got the point. میری اعزاز صاحب اس کے ترجمان نہ آپ دیکھیں، آپ ملائیں نا نہیں اس کے ترجمان کیسے ہیں. میں سر تو قمر زمان کہہ رہا ہے، چودھری منظور احمد ہے، نفیسہ شاہ ہے، وہ شادیہ مری ہے، نوید قمر ہے، شاید ایک دو میں چھوڑ گیا ہوں، پر یہ شائستہ گوئی ہے پاکستان میں پیپلز پارٹی کانٹیکسٹ کی. کچھ اور بتا رہا تھا سر، میں کانٹیکسٹ آسان کر دیتا ہوں سر. زرداری صاحب نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، 3 سال کے لیے آتے ہیں. وہاں سے شروع ہونے والا بیانیہ بلاول صاحب کے سلیکٹڈ پر آ کے رک جاتا ہے سر. تو ہارش سے سافٹ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہو رہا ہے سر؟ مجھے بے نظیر صاحبہ کی جب میں تقریریں اٹھا کے سنتا ہوں تو مجھے اس میں ایک جلال نظر آتا ہے، ایک کرخت لہجہ نظر آتا ہے، ایک سخت گیر پولیٹیشین نظر آتا ہے، ایک اتھارٹی نظر آتی ہے سر. وہ مجھے اب پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آتی، بڑی معذرت کے ساتھ سر، لیکن یہ سچ ہے. آپ پہلی تو بات ہے، پھر آپ نے چیئرمین بلاول کی گلگت بلتستان کی تقریریں بہت تقاریر کی ہیں. وہ تقریریں آپ نے نہیں سنی. میرا خیال ایک ہی مقرر اگر نظر آیا ہے اور سامنے آیا ہے گلگت بلتستان کی الیکشن میں تو وہ چیئرمین بلاول ہے. پر دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تقریر میں ہر وقت آپ جلال بھی پائیں گے، جمال بھی پائیں گے. لیکن یہ اب شہید جمال زیادہ ہے سر، اب جمال زیادہ ہو گیا سر. نہیں، جمال بھی پائیں گے اور جلال بھی پائیں گے. یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ جلال 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 یا جمال 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 یہ امتیاز نہیں کر سکتے. جب شریف خاندان جھکتا ہے تو بالکل سر بسجود ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ریشنل پوائنٹ آف ویو، ایک میانہ روی کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی صرف مرزا اسلم بیگ، جنرل مرزا اسلم بیگ ایک بندہ تھا جس نے سارے ملک سے زیادتی کی یا کچھ، یا جس نے انٹرفیئر کیا، آئی جی آئی بنوائی یا کچھ، تو میں آپ کو کہوں گا بھائی یہ تو سلسلہ ایوب خان سے چلا ہے، غلام محمد سے چلا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ چلی آ رہی ہے. سو میں یہ سمجھوں آپ کے جواب سے سر، میں یہ سمجھوں کہ یہ جو پرسپشن بن رہا ہے، جس پر میں تیسرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ بچانے کے لیے اور جی بی میں گورنمنٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے، یہ پرسپشن ہے، یہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، جی میں ایک سیاستدان ہوں جس کو یہ اعزاز ہے کہ چاروں جو بڑے ڈکٹیٹر آئے ہیں ملک کے، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، چاروں کے خلاف مزاحمت کی ہے. کسی کے ساتھ نہیں ملا ہوں، چاروں کے ساتھ مزاحمت. ایوب خان کے خلاف اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی اس وقت 1963-64 کی، طارق علی ہمارے لیڈر ہوتے تھے اور ہم سڑکوں پہ نکلتے تھے. گورنمنٹ کالج کا میں اسٹوڈنٹ تھا. یحییٰ خان کے خلاف میں نے اس کی ملازمت لینے سے انکار کر دیا، سی ایس پی کی. ضیاء الحق کا عرصہ تو بہت سارا جیل میں کاٹا، ایم آر ڈی میں رہا. مشرف کے خلاف میرا حصہ ہے، اس کو ہاتھ ہے، اس کا حصہ ہے. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. میں یہ سوال کبھی نوید قمر سے نہیں پوچھوں گا، میں یہ سوال کبھی چودھری صاحب سے نہیں پوچھوں گا، قائرہ صاحب سے نہیں پوچھوں گا، میں یہ سوال زرداری صاحب سے بھی نہیں پوچھوں گا. میں یہ سوال اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مفاہمت نہیں کی. آپ کا ایک سٹینڈ تھا جو پیپلز پارٹی کا سٹینڈ بنتا ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی، یہ پرسپشن ہے سر، وہ مفاہمت کر رہی ہے. آپ اب بھی وہیں کھڑے ہیں سر. آپ نواز شریف پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ میں بات کرتے ہیں، بلاول صاحب نہیں کرتے، پیپلز پارٹی نہیں کرتی. تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ نہیں کر رہے مفاہمت، پیپلز پارٹی کر رہی ہے. سر نہیں، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. پیپلز پارٹی کے اندر میرا ایک موقف ہے جو موقف میں رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں اور کہتا ہوں. اور میں آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں جی کہ اگر پیپلز پارٹی کی، اب میں نے آپ کو بتا دیا 2 جماعتیں ہیں، ان کی گالم گلوچ، گالیاں دینے والے
لوگ ہیں وہ آپ کو بھول گئے ہیں سیالکوٹ کے حساب سے. ایک فیصل آباد کے اب بھی ہیں, یہ نواز لیگ کے تھے. پی ٹی آئی میں تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے, گالم گلوچ گروپ. گاٹ دا پوائنٹ سر, آگے بڑھ رہا پارٹی ہوں سر, لے لیا شائستہ زبان کے بعد. سر گاٹ دا پوائنٹ, میرے پاس ٹائم کم ہے, ذرا جلدی سے بڑھ رہا ہوں سر. اگلے سینٹ انتخابات کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگلے سینٹ انتخابات میں کچھ تبدیلی تو آئے گی, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کچھ اپنا حصہ بڑھائے گی سینٹ میں, پر میرا خیال نہیں کہ یہ میجورٹی لے جائے. میجورٹی پھر بھی نہیں آئے گی, ایک بکھرا ہوا سینٹ ہی ہوگا. الیکشن ہوں گے سینٹ کے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سینٹ الیکشن ڈیلے ہو جائیں, سیاست میں گرما گرمی ہو جائے گا, پی ٹی ایم احتجاج کرے گی تو معاملہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں, پر میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے, معاملہ آئین کے مطابق چلتا رہے. سر بالکل ٹھیک, جی بی کو صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں, عوام کا بھی مطالبہ ہے. کیا آئینی طور پہ آئینی ریکوائرمنٹ پوری کر پائے گی موجودہ حکومت جی بی کو صوبہ بنانے کے لیے؟ سر موجودہ حکومت کی بات نہیں ہے سر, جی, اس میں چند پیچیدگیاں ہیں جو کہ بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے ہے اور یو این ریزولوشنز کے حوالے سے. اس میں میرا خیال ہے فارن آفس کا بہت بڑا کردار ہوگا اور اس کی مشاورت ہوگی, پر ہونا چاہیے. جی بی بیچارے جی بی کے لوگ ایک ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ایک لحاظ سے اگر صوبہ نہیں ہے تو شناخت نہیں ہے, لیکن اور یہ بھی کچھ دیا ہے چیف منسٹر اور گورنر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. سر اگر جے پی کو صوبہ بناتے ہیں تو کشمیر کا سٹیٹس ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے سر. نہیں, ڈاؤٹ فل وہ طریقہ کار نکالنا پڑے گا, اس کا طریقہ کار کرنا پڑے گا کہ اس طرح ہو کہ جو قراردادیں اقوام متحدہ کی وہ بھی ان پر وچ بھی نہ آئے اور ہم یہ نکال بھی لیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ سپریم کورٹ نے بھی ڈسکس کیا ہے اور ایک ججمنٹ دی ہے بڑی لمبی ثاقب نثار صاحب نے جی, اور جی بی کے ایشو پہ. پر میں اس سے متفق نہیں ہوں, اس ججمنٹ سے بہت زیادہ حقوق اور شہریت کے بھی حقوق دیے جا سکتے ہیں کسی کو انٹرنیشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے سر. نیب کو ختم کر دینا چاہیے, نون لیگ کا مطالبہ ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نون لیگ کا تو مطالبہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. یہ بھی ذرا سیریس سوال نہیں ہے. سر بات سنیں, آج آپ نے میرا آدھا انٹرویو مجھے نان سیریس کہہ دیا. دو سوالات, ایک آپ نے بے نظیر سے ملانے کا جو کیا, اور ایک یہ کہ نون لیگ کہتی ہے نیب ختم کر دے, یہ بھی سنجیدہ سوال نہیں ہے. سر آگے بڑھتا ہوں سر. اچھا ایک اور سوال پوچھنے لگا ہوں. ہمارے پریزیڈنٹ, کیونکہ ٹائم کم ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, لیکن آگے بڑھ رہا ہوں. عارف علوی صاحب نے سر ایک ریفرنس دیا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تھا. کیونکہ میں ٹیکنیکل سوال نہیں پوچھوں گا, آپ کا ماہر قانون ہے, کوئی سیاستدان ہوتا تو میں پوچھ لیتا. تو بغیر ٹیکنیکل سوال کے یہ جو کام کیا ریفرنس بنانے کا صدر عارف علوی صاحب نے, یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے؟ فیوچر کیا ہوگا؟ اور قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ جہاں تک تو ریفرنس بنانے کا تعلق ہے, اس کے بھیجنے کا تعلق ہے, یہ تو صدر کے اختیار میں ہے. اگر وزیر اعظم یہ مشورہ دیتا ہے اور وزیر اعظم کا کابینہ کے ساتھ مشورہ کر کے دیتا ہے, کہ آج جنرل جسٹس باقر صاحب کی جو فیصلہ آیا ہے, اختلافی فیصلہ, اس میں کچھ اور نظر آتا ہے. لیکن اگر وہ پراپر ڈیو پروسیس کے ذریعے مشورہ دیتا ہے صدر کو کہ وہ ریفرنس کرے,
تو صدر ریفرنس کر سکتا ہے. لیکن اس ریفرنس پہ جو ابھی تک فیصلہ آیا ہے وہ بڑا گول مول ہے. وہ ریفرنس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اختیار اس کو سننے کا لے لیا ہے. ایف بی آر کو بھیج دیا ہے. ایف بی آر سے پھر وہ ریفرنس چلا جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. تو گول گھوم کے وہیں چلے جائیں گے. لیکن اب یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں کیا حتمی صورتحال. لیکن اگر اس طرح کے افتخار محمد چودھری کے کیس میں ہوا، افتخار محمد چودھری کے کیس میں میں نے ثابت کیا کہ نہ وزیر قانون نے، نہ وزیر سیکرٹری قانون نے، نہ پرائم منسٹر نے، نہ پریزیڈنٹ نے ریفرنس پڑھا ہی نہیں تھا. دستخط کر دیے تھے پر پڑھا ہی نہیں تھا.